ناظرین، ذاتوں کے انسائکلوپیڈیا میں آج جس ذات کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے پٹھان۔ ناظرین، پٹھانوں یا پختونوں یا افغانوں جیسے کہ وہ عموماً اپنے آپ کو کہتے ہیں، پر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ وہ کوئی گمنام اولین باشندے نہیں ہیں جو حال ہی میں اندرون افریقہ یا آسٹریلیشیا کے کسی دور افتادہ علاقے میں دریافت ہوئے ہیں۔ ان کا قبائلی معاشرہ غالباً سب سے بڑا اور اہم ترین ہے جو موجودہ دنیا میں اب بھی زندہ ہے۔ قریباً 11 ملین پٹھان ہیں، جن میں سے قریباً نصف پاکستان میں اور نصف افغانستان میں ہیں۔ نصف سے کافی زیادہ غالباً 7 یا 8 ملین ابھی تک ایک سخت قبائلی سماجی نظام کے تحت رہ رہے ہیں۔ باقی ماندہ 3-4 ملین کم و بیش بیرونی سماجی سیاسی تنظیم کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، تاہم وہ بھی ایک مشترکہ ثقافت اور زبان میں شریک ہیں اور اکثر و بیشتر اپنے قبائلی حسب و نسب کو یاد رکھے ہوئے ہیں، جس سے ایک مشترکہ تشخص کا شعور قائم اور دائم ہے۔ پورا گروہ بہت حد تک ہم خیال ہے اور اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پٹھان کا رویہ اور رد عمل بھی قریباً وہی ہے جو کم سے کم مہذب کا ہے۔ پٹھانوں کی اپنی تاریخ ہے جو قریباً 1000 سال پرانی ہے۔ ان کا اپنا ادب ہے، شاعر ہیں، علماء فضلاء ہیں اور ان کے اپنے مشاہیر ہیں جو تاریخ ایشیا میں اتنے ممتاز و محترم ہوئے کہ آج بھی ان کے ہم نسل لوگ صوبہ سرحد کی حدود کے پار اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ افغان شاہی خاندان محمد زئی درانی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ بہت سے صدور پاکستان اور افواج پاکستان کے چوٹی کے افسران بھی پٹھان رہے ہیں اور موجودہ دور میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی نیازی پٹھان ہیں۔ اس وقت بھی سرحد کے دیہات میں ایسے لوگ اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں جو پہلی جنگ عظیم میں جرمن اور ترکوں سے لڑے تھے۔ اس جنگ کے بعد روسی بالشکوں سے نبرد آزما ہوئے اور پھر دوسری جنگ عالمگیر میں اطالویوں اور جاپانیوں سے برسرے پیکار رہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جنہیں ملکہ وکٹوریہ نے تمغے پہنائے ہوں اور لینن نے اعزاز بخشے ہوں۔ انہوں نے آزمودہ کار برطانوی افسروں کو مارا اور کابل میں ایک بادشاہ کو تخت پر بٹھانے میں مدد دی۔ ناظرین، پشتونوں کی دلچسپ تاریخ کو انتہائی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فارسی میں پشتون، مقامی زبانوں میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان، بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے غیرت اور وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ پشتونوں کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے پٹھان ہی کہلاتے ہیں۔ بعض ان میں کافی فرق بھی کرتے ہیں اور پٹھان، پشتون اور افغان کو الگ الگ قبیلوں سے تصور کرتے ہیں۔ ان ناموں کی وجہ تسمیہ اور تاریخ الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال میں بحثیت مجموعی ان سب کا تذکرہ کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں، کیونکہ زیادہ تفصیل میں گیا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا، انہوں نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے کہ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا۔ تو تاریخ دان یہاں سے ہی ان کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل میں سے ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ 10 اپنی مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پھر افغانستان کے راستے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑا مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کے بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد
میں موجود تھے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی تورات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی اب 10 قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کے اور شوریا قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقوں پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم یعنی موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران یعنی فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشا یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑی نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانہ کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بن یامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ کیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے بطان یا پہتان کا لقب بھی عطا کیا۔ پھر یہ لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کا رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آؤ فغاں کرتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے، اور وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ناظرین، ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مرث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا۔ پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج اور اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہوں ساؤل یعنی حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے ناظرین کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے داؤد خیل، داؤد کے بیٹے موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل، سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہیں کہ اصل حقائق کی تصدیق
نزدیک لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون، افغانی ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہا شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ افغانوں یا پٹھانوں کی کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلد مروب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم جانتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں، سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسوم و رواج مشترک ہیں۔ ناظرین، ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان پر ایمان لائے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے توحید کا پرچم بلند کیا، اور جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی لبیک کہا، کیونکہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی کریم، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم ایک چوزن سیڈ کے طور پہ جانی جاتی تھی جس میں 3500 سال تک انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ ناظرین، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی۔